السلام علیکم ناظرین، دس از خالد رضوی۔ ایک بڑا اہم خبر ہے۔ ہردیپ سنگھ کا نجار کا قتل کینیڈا کی سرزمین پر۔ سپٹمبر 20 کو جسٹن ٹروڈو نے، جو پرائم منسٹر آف کینیڈا ہیں، ہاؤس آف کامن میں یہ انکشاف کیا اور الزام لگایا انڈیا کے اوپر کہ انڈیا نے کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کو قتل کیا، جس کا نام ہردیپ سنگھ نجار ہے، اور یہ خالصتان تحریک کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ اس کہانی کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ واقعہ 18 جون کو پیش آیا، جو کہ کینیڈا کے ٹاؤن برٹش کولمبیا میں ایک گردوارے کے سامنے ان کو دو نقاب پوش لوگوں نے ان کو قتل کیا، اور اس کے ڈانڈے کچھ اس طرح سے ملتے ہیں، جیسا کہ بتاتے ہیں کہ پون کمار جو را کے کینیڈا کے چیپٹر کے ہیڈ ہیں، وہ ان سے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو فوراً ملک بدر کر دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کہانی جسٹن ٹروڈو G20 کا جو میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ ویک، اس میں انہوں نے پرسنلی بھی بتایا ہے نریندر مودی کو بھی، پرائم منسٹر آف انڈیا، اور اس کے یہی وجہ ہے کہ ان کے باڈی لینگویج سے اس G20 میٹنگ میں پتہ لگتا ہے کہ دونوں کے جو تعلق جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں تعلقات۔ اب اسی طرح سے انتہائی کولڈ شولڈر سے آپس میں مل رہے تھے۔ واپسی میں جسٹن ٹروڈو کا جہاز خراب ہو گیا ٹیکنیکل بنیاد پہ، تو 2 دن کے لیے وہ ہوٹل میں ٹھہر گئے، لیکن اس کے اوپر آفر بھی کیا پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ نے بھی کہ ایئر انڈیا سے چلے جائیں، انہوں نے انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی جسٹن ٹروڈو کا خاصا مذاق انڈینز کر رہے تھے۔ بہرحال تعلقات اس طرح خاصا کشیدہ ہو گئے، اور جس طرح سے کینیڈا نے ان کے ڈپلومیٹس کو ملک بدر کیا ہے، اسی طرح ٹٹ فار ٹیٹ میں انڈیا نے بھی 5 دن کا ٹائم ان کو دیا ہے۔ لہٰذا ان کے تعلقات تو انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، اور پھر اب جسٹن ٹروڈو جو ہیں اپنے الائیڈ جو ان کے ہیں، جس میں امریکہ ہے اور آسٹریلیا ہے اور برٹش ہے، ان تینوں سے مشاورت کر رہے ہیں، اور یہ جیسا کہ بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن تک یہ کیس لے کے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں سکھوں کی آبادی تقریباً 8 لاکھ ہے، اور ان کا خاصا اثر ہے وہاں کی سیاست پہ۔ تو اور ہردیپ سنگھ جو ہیں کہتے ہیں کہ 1997 میں آئے تھے اور ہندوستان سے، اور وہ خالصتان تحریک کے بڑے ایگریسو ایکٹیوسٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو انڈیا نے مطلوبہ دہشت گرد ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، 10 لاکھ کا انعام ان کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اب ان سب چیزوں کے بعد جو ایسیسینیشن کا جو الزام ہے، اس کے بعد جو جسٹن ٹروڈو نے جو لگایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کریڈیبل ان کے پاس لنکس جو ہیں وہ سارے مل رہے ہیں، اور اس کی پرسو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کرن تھاپر، جس نے انٹرویو کیا ہے ایک چیف کو، را کے چیف کو، پچھلے اور لاسٹ اس میں انہوں نے کیا، اور اس میں پوچھا ہے اس سارے واقعے کو کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسیسینیشن تو جیسا کہ پتہ ہے کہ لاہور میں بھی ایک ایسیسینیشن ان کی ہوتی رہی ہے خالصتان تحریک کے لوگوں کی، لیکن اس میں جو اہم بات کرن تھاپر کہتے ہیں، چیف آف را جو ہیں، جن کو انٹرویو کیا انہوں نے کل 20 سپٹمبر کو، اور یہ کہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ بالکل پرائم منسٹر مودی کا کیس کہیں جمال خشوگی کی طرح تو نہ ہو، جو سعودی جرنلسٹ تھا
اور جس کو اس کو بھی مرڈر کیا گیا تھا ترکی میں، اور اس کا الزام جو ہے وہ پرنس جو محمد بن سلمان ہیں ان کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح کا کیس، اس کے لنکس کہیں، یا کیس اس طرح تو نہیں بنے گا۔ تو یہ خدشہ ظاہر کیا ہے انہوں نے، کرن تھاپر نے، اور اس کے پر جو ہیں وہ را کے چیف بس مسکرا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائم نے سپٹمبر 19 کو یہ چیز مینشن کی ہے جو بڑی اہم ہے، کہ مسٹر ٹروڈوز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایز ویل ایز ہیڈ آف Canadian intelligence services had traveled over the past few weeks to India over the past weeks to confront the Indian intelligence agencies with these allegations. تو یہ اتنا مطلب ہے، اتنا زیادہ سیریس اس وقت معاملہ ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے فائنل تھاٹس میں دینا چاہتا ہوں اس ساری وجوہات کو، اس سارے واقعے کو دیکھ کر کے، کیونکہ ہر طرف پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور ہردیپ سنگھ جو ہیں، ان کا جو قتل ہے وہ خالصتان تحریک کو مزید ہوا دے رہی ہے، اور پروٹیسٹ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ خبر بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے۔ تو آزادی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے ان کے اندر۔ میں اس کے اوپر ایک فائنل تھاٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے، بڑی بات ہے کہ ہندوستان جو ہے، انڈیا جو ہے، اس وقت وہ چاند پر پہنچ گیا۔ لیکن چاند پر پہنچنے میں تو آج سائنسی ترقی جتنی بھی ہوئی ہے، اس میں مہاتما گاندھی جو ہیں، نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، اور مولانا آزاد ہیں، جو 11 سال ایجوکیشن میں رہے، اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کو انہوں نے کافی ترقی دیا، اور آزادی کی جنگ میں کافی بڑی قید و بند کی صعوبتیں جو برٹش امپیرلسٹ کے خلاف انہوں نے کی، وہ تو جس کی وجہ کر آج اتنی ترقی ہوئی ہے۔ لیکن اسی بی جے پی نے آ کے، یا یہ ہندوتا جو ان کی نظریہ ہے، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کہ کبھی موب لنچنگ ہو رہی ہے، کبھی ڈی نیشنلائزیشن ہو رہا ہے، اور کبھی جب ٹرمپ گئے تھے وزٹ کیا تو اس وقت دہلی وائلنس اتنا ہوا ہے کہ قتل عام ہوا مسلمانوں کا، جینوسائیڈ ہوا ہے باضابطہ، اور اس قدر، یعنی کشمیر کا بھی وہی حال ہے، اس قدر پولرائزیشن اور نفرت پھیلائی انہوں نے۔ تو یہ چیزیں اپنے ملک تک تو کر رہے ہیں، لیکن یہ نفرت جو ہے اب دوسری طرف بھی اس گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی بی جے پی گورنمنٹ جو ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اب مہاتما گاندھی کی جگہ پہ ناتھو رام گوڈسے جو ہے ان کے مجسمے بنے ہیں، اور وہ ایسا لگتا ہے ان کو فادر آف نیشن بنوا کے چھوڑ دیا ہے مودی جی نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ساورکر جو گرو تھے ان کے، ناتھو رام گوڈسے کے، اور جس وقت ان کا ہتھیہ ہوا ہے، یعنی ان کا قتل ہوا ہے مہاتما گاندھی کا، تو اس وقت ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا، اور لیکن آج جو ہے ان کو سب سے بڑا ایوارڈ دینے کی تیاری ہو رہی ہے، جو کہ وہاں بھارت رتنا کہلاتا ہے۔ تو یہ سارے ہیرو یعنی اس دور میں آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو ڈی نیشنلائز کرنے کی کوشش کیا، لیکن یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ آج وہی مودی، پرائم منسٹر مودی اور بی جے پی گورنمنٹ جو ہے، وہ لگتا یہی ہے کہ ہندوستان کو یہ اپنی نفرتوں کی وجہ کر تقسیم کر کے چھوڑیں گے۔ ایک طرف مسلمانوں کی طرف ہے، اب سکھوں کی طرف جا رہا ہے معاملہ، ایک طرف خالصتان تحریک ہے، تو یہ اپنے انجام کو پہنچانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بہرحال اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔